ذات کے بعد انسان کا سب سے زیادہ تعلق اس کے رب کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے نعمتیں ملتی ہیں، رب کریم کی طرف سے اس پر عطائیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وہ آیا ہے اور واپس اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا۔ ابتدا بھی مالک کریم کی ذات ہے اور انتہا بھی اسی رب کریم کی ذات ہے۔ انسان دنیا میں جتنے بھی پیچ و تاب کرتا ہے، جتنی بھی دنیا داری کرتا ہے اور جتنے بھی معاملات میں وہ وقت گزارتا ہے، وہ سارے عارضی ہیں، وقتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں تو صرف اور صرف دھوکہ ہیں اور دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا یہ ذہن بن جائے کہ میں نے اپنے تعلقات کو، اپنے معاملات کو اپنے رب کے ساتھ صحیح رکھنا ہے، تو جب اللہ کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں تو بندوں کے ساتھ خود بخود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر خشیت الہی پیدا ہوتی ہے، خوف خدا اسے نصیب ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اسے میسر آتا ہے، اس رستے کا یہ سفر شروع کر دیتا ہے، تو بندوں کے ساتھ تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب اللہ سے ڈرے گا، نہ دھوکہ کرے گا، نہ فریب کرے گا، نہ جھوٹ بولے گا، نہ کسی شخص کے ساتھ بددیانتی کرے گا، جب اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ٹھیک رہے گا، اور جب یہ اپنے آپ کو آزاد سمجھے گا نا کہ میں ہوں اور میں ہی ہوں اور میں نے ہی چلنا ہے، تو پھر یہ اپنی مرضی سے معاملات کو چلائے گا تو خرابی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انسان کا جو رشتہ ہے، اس میں انسان کی کچھ کمزوریاں آڑے آتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ان غلطیوں کے بعد اپنے رب کریم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رسول نے جو ہمیں وظیفہ دیا اس کو استغفار کہتے ہیں۔ استغفار ویسے اس کا لغوی معنی تو ڈھانپنا ہوتا ہے، یہ غفر سے بنا ہے، لیکن اس کے اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جو گناہ انسان سے ماضی میں ہو جائے ان سے معافی چاہنے کا نام استغفار ہے۔ کچھ لوگ توبہ اور استغفار کا لفظ اکٹھا بولتے ہیں، لیکن توبہ کا معنی ہوتا ہے آئندہ گناہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا، اور استغفار کا معنی ہوتا ہے پچھلے گناہوں سے اللہ کے حضور معافی مانگنا۔ اگرچہ مفہوم کے لحاظ سے یہ ہم معنی ہی بنتے ہیں، لیکن ان کا جو اصطلاحی مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پچھلے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں تو اس کو استغفار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس استغفار کو بڑا پسند فرمایا، بڑا پسند فرمایا، اور یہ استغفار کے جملے مالی کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی حکم دیا، کہا محبوب آپ بھی میری بارگاہ میں استغفار کریں۔ اگرچہ حضور کا استغفار اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ نبی پاک کا استغفار تو بلندی درجات کا معاملہ ہے۔ چونکہ استغفار خود ایک عبادت ہے، تو یہ عبادت کرنے کا اللہ نے اپنے محبوب کو بھی ارشاد فرمایا۔ جب فتح مکہ ہوئی تو فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد آئی تو پھر فتح نصیب ہوئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو پھر آپ دیکھیں گے لوگوں کو، لوگ فوجوں کی فوجیں دین میں داخل ہو رہے۔ لوگ پہلے ایک ایک دو دو کر کے آیا کرتے تھے، تو اب فوجوں کی فوجیں آ رہی ہیں، تو یا اللہ ہم کیا کریں؟ تو رب کریم نے فرمایا محبوب فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کے لیے حمد کرو، تسبیح پڑھو اور استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار، معافی مانگو، اس کے حضور آہذاری کرو، استغفار کرو۔ معنی یہ ہوا کہ جب تو غلطی ہو جائے پھر بھی استغفار کرو، جب اللہ زیادہ نعمتیں دے پھر بھی استغفار کرو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب تو کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، نقصان ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی تھی، اور فائدہ ہو جائے تو کہتے ہیں میں نے محنت ہی بڑی کی تھی، میری جدوجہد بڑی تھی۔ ایک بچہ ایک دفعہ میرے پاس کہیں انٹرویو کے لیے جا رہا تھا، تو دعا کرانے آیا، کہنے لگا میں نے وہاں جانا ہے، دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کامیابی دے۔ میں نے دعا کی، کچھ اس کو پڑھنے کو بتایا، لیکن کامیاب نہ ہو سکا، لوٹ آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی تھی۔ پھر ایک دفعہ گیا تو نہ کہا اللہ کی مرضی تھی، تیسری دفعہ گیا کامیاب ہو گیا۔ تو بھئی اب کیا بنا؟ کہنے لگا جی جب میں داخل ہوا تو اس نے جاتے ہی مجھ سے پوچھا سب سے پہلا سوال یہ کہ تمہیں جنرل نالج کی بھی کچھ معلومات ہے یا شعبے کے آدمی ہو؟ تو میں نے کہا جناب پوچھیے۔ تو انہوں نے پاکستان کا حدود اربہ پوچھا تو میں نے فٹافٹ بتا دیا۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ جو مینار پاکستان ہے اس کی تجویز کس شخص نے دی تھی؟ تو میں نے فٹافٹ اس کا بھی نام بتا دیا۔ پھر شارٹ ہینڈ کے ایک دو سوالات اس نے کیے تو وہ بھی میں نے بتا دیے، تو الحمدللہ کامیاب ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹے جب تو ناکام ہوا تھا تو اللہ کی مرضی تھی، اور کامیاب ہوا ہے تو میں لگا دیے، اب اللہ کی مرضی کدھر گئی؟ یہ اتنا بڑا نقص ہے انسانی فطرت کا، اتنی بڑی کمزوری ہے
کہ معاذ اللہ تعالی ہم کمزوریاں قدرت کے کھاتے میں ڈال دیتے اور ناکامیاں قدرت کے کھاتے میں اور کامیابیاں. کیا تماشا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں انسان کمزور پڑے تو کہے میری غلطی تھی. صوفیاء یہ سبق دیتے ہیں, اللہ کے بندے یہ پیغام دیتے ہیں کہ جب تو کہیں ناکام ہو جائے تو سمجھ جائے تیری, اور جب تو کامیاب ہو جائے تو سمجھ رہے اللہ راضی ہو گیا تھا, اللہ نے رحمت کر دی, اس نے فضل کیا. تو یاد رکھیں استغفار, کئی چیزوں پہ استغفار ہوتا ہے, کئی چیزوں پہ, اور استغفار کا نفع ملتا ہے. کیا نفع ملتا ہے؟ وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10, 11 اور 12 میں اللہ نے بیان فرمایا کہ استغفار صرف گناہ سے معافی چاہنے کا نام نہیں, بلکہ استغفار کا تمہیں فائدہ ملے گا. کیا؟ رب فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. جب حضرت نوح کی قوم قحط کا شکار ہو گئی, آزمائشیں آ گئی, تو آ کے حضرت نوح سے کہنے لگے اب ہم کیا کریں؟ تو کیا کہا حضرت نوح نے؟ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. آپ نے فرمایا اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے. انہوں نے قحط کی بات کی, انہوں نے کہا کہ کھیتیاں اجڑ گئی ہیں, بارش نہیں ہو رہی, قحط کی بات کی. آپ نے کیا کہا؟ استغفار کرو. کیوں کہ انہ کان غفارا, بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا. وہ کیا کرے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا, وہ تم پر موسلا دار بارش برسائے گا. جب تم استغفار کرو گے تو اللہ موسلا دار بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ, اور وہ تمہاری مدد کرے گا. استغفار کرنے والے کی اللہ کیسے مدد کرے گا؟ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہیں مال بھی عطا کرے گا اور بیٹے بھی عطا کرے گا. بارش بھی دے گا استغفار کرنے والے کو, اور مال اور اولاد سے اس کی مدد بھی کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّةٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہیں جنت بھی عطا کرے گا اور تمہیں نہریں بھی عطا فرمائے گا. تمہارے لیے جنت بھی بنائے گا, انہار بھی بنائے گا. توبہ کا, استغفار کا تمہیں یہ فائدہ ملے گا. ایک استغفار, ہمارے بزرگوں نے وہ لکھا ہے کہ جب انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے تو پھر رب کا حکم ہے کہ اس پر شکر بھی کرے. نعمتوں پر اللہ کا شکریہ نہ کرنے پر بھی استغفار کرنا چاہیے. اے اللہ تو نے بڑا کچھ دیا تھا پر میں شکر ادا اس پر بھی. ہمارا تو اب یہ حال ہے کہ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں وہ ہم کہتے ہیں یہ تو میرا حق تھا, لیکن جو نہیں وہ مجھے فٹافٹ ملنی چاہیے. مطلب اگر میرے پاس صحت ہے تو اس کو میں اپنا حق سمجھ لیتا ہوں کہ یہ تو میرا, یہ چونکہ ٹھیک ہے جی, یہ تو صحیح ہے, تندرستی ہے, یہ تو ٹھیک ہے, لیکن کار کوئی نہیں, وہ ذرا مل جانی چاہیے. اولاد تو میرے پاس ہے, وہ تو میرا حق تھا, میرا رائٹ تھا, معاذ اللہ وہ تو ہم نے حق بنا لیا. اور میرے پاس بنگلہ کوئی نہیں, وہ مجھے فٹافٹ مل جانا چاہیے. بھئی یہ کس طرح تیرا حق تھا, کس حساب سے؟ یعنی جو چیزیں ہیں ان کو سنبھالنے کی فکر نہیں ہے, اور جو نہیں ہے ان کے طلب کی فکر لگی ہوئی ہے. شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, شکر نعمت کو محفوظ کر دیتا ہے, اور ناشکری نعمت کو لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں شکر کر, میں تیری نعمتوں میں اضافہ کر دوں, اور ناشکری کرے گا تو عذاب دوں گا. شکر نہیں نہ ہوتا, شکر نہیں ہوتا. دیکھیں نا, 100 روپے ابا جی نے دیا ایک بچے کو, اور اس کو کہا کہ جا دکان سے کچھ چیز لے آ, تو وہ 100 روپیہ اس نے رستے میں جاتے کہیں پھاڑ دیا, جب گوا دیا تو اب وہ والد سے دوبارہ 100 مانگتا ہے. تو والد کہتا ہے کہ پہلے 100 کا تو نے کیا کیا؟ نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ پہلے 100 کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا جی باپ میرا دل کرتا تھا میں نے پھاڑ دیا. جوان بچہ ہے, سمجھدار ہے, 12-14 سال کا ہے. میرا دل کیا تھا میں نے پھاڑ دیا, ختم ہو گئی بات. تو ابا نیا 100 دے دے گا. سبحان اللہ, کتنے خوش ہو کے آپ کہہ رہے ہیں نہیں دے دینا 100. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ کروڑ پتی والد بھی ہو تو 100 کا نوٹ دوبارہ دیتا کیوں؟ بیٹا نہیں اس کا پیار نہیں, کیوں نہیں دے رہا؟ وہ کہتا تو نے میرے پہلے 100 کی قدر نہیں ڈالی, نیا تجھے کیسے مل جائے؟ تو نے خیال ہی نہیں کیا, تو نے جدوجہد ہی نہیں کی, تو نے. حضرت ملا رومی نے مثال دی ہے. جناب رومی فرماتے ہیں کہ بغیر محنت کے لوگوں کو اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو انہوں نے شکر ہی نہیں ادا کیا. اندھے سے پوچھ آنکھ کی قدر کیا ہے, پوچھ اندھے سے, پوچھ معذور سے کہ ٹانگوں پہ چلنا کتنی بڑی نعمت ہے. کبھی پوچھ اس سے جس کا مکان تو ایک کنال میں ہے پر رونے والا بچہ کوئی
पूछ उससे जिसकी जेबें दौलतों से भरी हुई हैं पर कोई नहीं कहता कि अब्बा 10 रुपए देना। पूछ ये कितनी बड़ी तकलीफ है। हजरत रूमी ने लिखा है, वो फरमाते हैं कि एक वालिद था तो उसने बड़ी दौलत कमाई थी, तो उसका बेटा बेदरेग ही उड़ाता रहता था। कभी इधर पैसे भगा दिए, कमाए नहीं थे ना, मेहनत नहीं ना की थी, कमाए नहीं थे। वालिद बड़ा समझाता था पर समझ नहीं आती थी। एक दिन उसके अब्बा के ज़हन में एक बात आई, वो कहने लगा बेटे यार मैं कंगाल हो गया हूँ, अचानक हालात खराब हो गए, एक आना मुझे चाहिए, दवाई खरीदनी है, कहीं से लेके आओ। उसने कहा अब्बा मसला ही कोई नहीं, यार ही बड़े हैं, बहुत सारे लोगों के साथ रात में जाता हूँ रोटी खाने होटल में, कई हैं जो मेरा इंतज़ार कर रहे होते हैं, फेसबुक वाले और जनाब वो सेल्फी वाले, बड़े सारे हैं जो कहते हैं तेरे बगैर गुजारा ही नहीं, बड़े हैं जो रोज़ सवेरे उठ के पहले मुझे अस्सलाम वालेकुम का मैसेज करते हैं, फिर उसके बाद किसी और से, बड़े हैं, कोई मसला ही नहीं। एक के पास गया, एक आना चाहिए, उसने दे दिया, ला के अब्बा को दिया। तो अब्बा घर के अंदर जो अमीर लोग होते थे घर में कुआं खुदवा लेते थे, अब्बा कुएं के किनारे बैठा था, जब बेटे ने आना ला के रखा तो उसने पानी में फेंका। अगली सुबह फिर कहा बेटे एक आने की जरूरत है, दवा खरीदनी है। उसने कहा मिल जाएगा। 2 4 5 दोस्त अभी हैं बड़े मालदार, उनसे जाके कहा, एक से आना लाया, अब्बे ने फिर फेंक दिया, तीसरे दिन भी फेंक दिया, चौथे दिन भी, यार अब खत्म हो गए। कुछ आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों को पता चल गया कि कंगाल हो गया है, खबर फैल जाती है ना, अब भूखा हो गया। अब आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल बंद होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नंबर ब्लॉक होने लगा, हालात बिगड़ गए। अब जब उसे पता था कि यार तो अब दरवाजा खटखटाता हूँ तो कहते हैं कि उसे कह दो मैं घर नहीं, अब्बा ने तो आना मांगना है और मैं बेदरेग दौलत अब्बा की उड़ाता रहा हूँ, अब ये भी नहीं कह सकता कि मुझे देता कोई नहीं। शहर से बाहर निकल गया, सारा दिन मजदूरी की, जद्दोजहद की, कभी काम किया नहीं था, हाथों पे छाले पड़ गए। बड़ा मुश्किल होता है जिन लोगों ने काम ना किया हो, उन्हें करना पड़ जाए तो। तकलीफ का शिकार हो के एक आना कमाया, शाम को लाके वालिद की हथेली पे रखा तो उसने फेंका ना जब कुएं में तो चीख पड़ा, कहने लगा अब्बा जी आप सियाने ब्याने बंदे हैं, रोज पैसे ला के देता हूँ, कुएं में फेंक देते हो, को करने वाली बात करो, नहीं दवाई खानी तो ना खाओ, जाया क्यों करते। बेटे को बाप ने थपकी दे के बिठा लिया। उसने कहा बेटा मैंने पहले दिन तो नहीं फेंका, तो 7वां दिन है, मैं रोज फेंकता हूँ, आज तेरी चीखें क्यों निकली। कहने लगा अब्बा पहले उधार के थे, आज मजदूरी के हैं। नहीं समझ आई बात, पहले बोलिए और आज मेरी मेहनत है, मजदूरी है, जद्दोजहद है। तो वालिद कहने लगा बेटे यही मैं तुझे समझाना चाहता था, वो मेरे भी मेहनत के हैं जो तुझ रोज यारों को खिलाता है, वो मैंने बड़ी जद्दोजहद से जमा की है, मैं कंगाल नहीं हुआ, सिर्फ तुझे समझाना था। ओ भाई ये आंखें तेरी मेहनत की नहीं ना, इसलिए तू शुक्र नहीं अदा कर। ये वजूद, ये टांगे, ये शऊर, ये तेरी जद्दोजहद का नहीं। जो अकल की दौलत अल्लाह ने दिया ना, ये तेरी मेहनत की नहीं। अगर मेहनत की होती तो तू सजदे में पड़ा रहता, तू ख्याल करता। अल्लाह ने आंखें दी है कुरान देखने के लिए, जब कोई किसी गंदी चीज को देखता है तो नाशुक्री करता है, जब गलत तरफ उठाता है ये चीजें तो नाशुक्री करता है। साहिबो याद रखना और इस पर जरूर गौर करना कि जब नेमतों का शुक्र अदा न किया जाए तो फिर हमें इस्तिगफार का हुक्म दिया गया है। फिर क्या करना है हमने, इस्तिगफार का, या अल्लाह हम तेरी नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सके तो हमें माफ फरमा दे, तो हमसे दरगुजर फरमा, माफ फरमा। एक इस्तिगफार इस बात का है कि देखे ना, ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम का फरमान, ये हदीस इमाम राजी ने लिखी है। नबी पाक की फरमान के लिहाज से जो चीज़ हमारे सामने है ना, उस पर हमारी आंखें भी खुल जानी चाहिए, दिल भी खुल जाना चाहिए कि कोई खास ही बात थी जो हुजूर ने बयान फरमाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक आदमी ने 500 साल बगैर रियाकारी के अल्लाह की, कितने साल, 5 साल नहीं होती बगैर रियाकारी की। तहज्जुद पढ़ने वाला जब तक 6 लोगों को बता ना दे तहज्जुद पढ़ी है, उतनी देर तो तहज्जुद आगे बढ़ती नहीं। कम से कम 6 बंदों को पता होने चाहिए। और मेरे जैसे हाजी नमाजियों का तो दिल करता है कि वजीफे पे बंदा रखा जाए जो तारीफें करे सुबह शाम। भाई साहब की क्या बात है, हजरत साहब की वजीफा देंगे उसको महीने का, वो तारीफ करे खोल के, कहे आपकी बड़ी बात। ये मर्ज है, तारीफ सुनना ना ये बीमारी है, इसने झूठ को जन्म दिया, बहुत बड़ा मर्ज है। हजरत सादी ने इस पर बहुत बड़े मकालाजात लिखे और फरमाते हैं ये मर्ज कुछ लोगों में बहुत ज्यादा होता है। एक अमीरों में, अमीर लोग नाराज ना हो जाए पर उन्होंने कहा है तो कोई हिकमत होगी ना, अमीरों में तारीफ सुनने का मर्ज बहुत ज्यादा होता है। फरमाते हैं एक बादशाहों में और तीसरा औरतों में, इनमें ये बीमारी बहुत ज्यादा होती है। कोई तारीफ ना करे तो खुद अपनी करनी शुरू कर देते हैं,
خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ کیا بات سے میرے ابا جی تے وہ تے 100 حال چلدا سی تے 150 بندہ ٹکر کر ابا جی دی چھڑ تو دس تیرے کنے چل دے تیرے کو کنے بندے روٹی کھاتے اپنی بات کرنا. اقبال کہتے تھے تو وہ آباد تمہارے ہی مگر تم کیا ہو, ہاتھ پہ ہاتھ درے منتظر فردا. ابا جی کی دادا جی کے چھوڑ اپنی کر, ہمیں تو تیرا پتہ ہے, تو اپنی بات کر, تیرے اندر بھی کوئی چیز ہے کہ نہیں. ابا دادا تو سب کے بڑے ہیں, حضرت آدم کی اولاد ہے تو حضرت آدم نبی تھے, تو باپ دادا تو سب کے بڑے بڑے ہی ہیں. بات یہ ہے کہ اپنی بات کرنی چاہیے نا. تو یہ بیماری ہے, یہ نقص ہے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت اور بیان میرے نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں. 5 بولیے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دکھاوا نہ ہو, ریاکاری نہ ہو. ہم مجالس میں جاتے ہیں نا جناب, محافل میں, تو لسٹ ملتی ہے, یہ چودھری صاحب نے صدارت ہے, انہوں نے خصوصی تعاون کیا ہے, تو یہ فلانے صاحب ہیں, تو ان کا بھی نام لینا ہے. تو میں کبھی کبھی کہہ دیتا ہوں کہ یار آپ نے تو کہا تھا یہ نبی پاک کی تعریف کی محفل ہے, اور یہاں آپ نے لسٹ لگا دی ہے پوری تعریف کرنے والوں. کچھ ضروری ہے کسی کا نام لینا اور اس کا جناب ذکر کرنا اور اشتہار پہ اس کی فوٹو آنا, یہ کچھ ضروری ہے؟ ویسے بھی کو اچھا لگتا ہے کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور میں کہوں میں صدارت کر رہا ہوں؟ ڈرنا چاہیے نا مجھے اللہ تعالیٰ. حضور کی محفل اور میری صدارت, اس پر کبھی غور کریں. اگر کوئی راہ طریقت کا مسافر ہوگا تو تڑپ جائے گا کہ نبی پاک کے نام کی محفل اور سرپرستی ایک ایسے آدمی کی جس کو وضو تک نہیں کرنا آتا, چھ مالا دار ہے, وہ دھندا ہے معاذ اللہ تعالیٰ, جس کا جو دل کرے وہ کرتا جائے. 500 سال بغیر ریاکاری کی عبادت کی, 5 بڑا مشکل ہوتا ہے. حضور فرماتے ہیں یہی بندہ جب اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا تو رب کریم اس سے کہے گا کہ چلو اس کو میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. تو عرض کرے گا مالک فضل تو ٹھیک ہے پر 500 سال لگائے میں نے. 5 وہ مولوی صاحب میری طرح کے بیچارے جو امام مسجد ہوتے ہیں نا, تو وہ بھی کہتے ہیں جب میں آیا تھا تو 30 بچے تھے مسجد میں, اب 80 ہو گئے. اور بھائی یہ بندوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہے نا, تو چھوڑ اس میں اتنا تذکرہ کرنے کی کیا حاجت. 500 سال جس نے لگائے, بول پڑا یا اللہ 500 سال لگائے اور تو کہتا ہے کہ اس کو میرے فضل سے لے جاؤ. تو رب کریم نے فرمایا چلو کوئی نہیں, پھر انصاف کر لیتے ہیں. الٹی آنکھ کی روشنی نکال کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور 500 سال کی بغیر ریاکاری کی عبادت دوسرے پلڑے میں رکھو. کبھی اس مریض سے پوچھنا جس کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ تیری آنکھ کا علاج نہیں ہو سکتا. بے بس ہوتے ہیں ڈاکٹر, جواب دے جاتا ہے شعور. پوچھ کبھی اس شخص سے کو کہتے ہیں بس جناب اب آپ اپنی آنکھیں موجود ہونے کے باوجود آپ دیکھ نہیں سکتے, اتنی موٹی آنکھ لگی ہوئی ہے, لیکن روشنی اللہ چاہے تو دیتا ہے, نہ چاہے تو نہیں دیتا. 5 ایک آنکھ کی روشنی ایک پلڑے میں رکھ لو اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھ دی. اللہ اکبر. تو رب کریم نے فرمایا اب تولو. جب تولی تو وہ عبادت تھوڑی تھی اور ایک نعمت زیادہ تھی. اللہ نے فرمایا یہ تو بھائی اس کو تو 500 سال دیے تھے, یہ تو ایک نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکا, پکڑو اس کو دوزخ میں ڈالو. ایک کر کے کیا آیا ہے, پکڑو جہنم میں ڈالو, اس کو لے چلو. ترمذی شریف کے لفظ ہے, نبی پاک نے ہمیں سمجھایا اور ایک جملے میں ساری بات ختم کر دی. حضور فرمانے لگے تو اللہ کی تھوڑے دیے ہوئے رزق پہ راضی ہو جا, وہ بھی تیری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا. اور اگر تیرا پروگرام ہے نا لمبی چوڑی جائیدادوں کا, تو پھر سجدے بھی لمبے کر, پر لمبے کرنا تو بھی. یہ کیا بات ہوئی, یہاں جتنی دولت بڑھتی جاتی ہے عبادت سکڑتی جاتی ہے, وقت ہی نہیں, ٹائم ہی نہیں, یہ بڑھا. پھر تو جب دوزخ میں جانے لگا نا تو پھر خیال آیا, تو حضور فرماتے استغفار کرنے لگا, کہنے لگا اللہ میں بھول گیا تھا, اللہ مجھے غلطی لگ گئی, استغفار کر رہا. تو جب اس نے استغفار کیا تو رب کریم تو پہلے ہی بڑا قبول کرنے والا ہے. یا اللہ میں بھول گیا تھا, فرمایا چلو جو استغفار کرے اسے تو میں ویسے ہی معاف کر دیا کرتا ہوں, اسے بخش دو, اسے میرے فضل سے جنت میں لے جاؤ. پہلا استغفار. ہمارے بزرگ نے ایک مراقبہ کراتے تھے. مراقبہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. مراقبہ ہوتا تھا اللہ کی نعمتوں پر غور کرنے کا نام. تو اکیلا بیٹھ, گردن جھکا اور غور کر خدا کا فضل کتنا ہے اور میری اس میں محنت کتنی, اس کا شمار کر. اس طرح کر کے 2 خانے بنا,
ایک خانے میں اللہ کی نعمت رکھ اور دوسرے میں پھر اپنی محنت رکھ. اس کو کہتے ہیں مراقبہ. یہاں سے مراقبہ سٹارٹ ہوتا ہے. اور اگر تو شکر ادا کر رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ پھر استغفار کر، پھر اللہ کے حضور معافی مانگ، پھر اس کے حضور آہوزاری کر، پھر اس سے کہہ کہ وہ معاف کرے. ہم لوگ یہ والا مراقبہ نہیں کرتے، اس لیے جو چیز ہے وہ تو میرا حق تھا، مجھے فٹافٹ دوسری بھی چاہیے. استغفار کریں اس لیے کہ ہم شکر ادا صحیح طور پر کر سکے. پھر اس کے بعد دوسرا استغفار اس وقت ہوتا ہے اللہ اکبر کہ جب انسان باشعور زیادہ ہو پر بے عمل بھی اتنا ہی زیادہ ہو، اسے بھی استغفار زیادہ کرنا چاہیے. اب میرے سمیت کسی بھی آدمی کو چھیڑیں گے نا تو دنیا اور مافیہا کی وہ باتیں کرے گا، لیکن جب اس کا عمل دیکھا جائے گا تو کچا سا، پلپلا سا، کمزور سا. یعنی ایسے لوگ ہیں جو ماں باپ کی عظمت پر 6 گھنٹے تقریر کر سکتے ہیں، لیکن اگر ان کی اماں سے جا کے پوچھا جائے کہ بیٹے کا حال کیا ہے جی، تو کہتے ہیں بڑی تکلیف میں ہو، اپنے بیٹے کے سبب سے وہ بڑی آزمائش کا شکار. بھئی تیری 6 گھنٹے کی تقریر کا معنی کیا ہوا؟ تو لفظوں کے گورکھ دھندے کا ماہر ہے. لفظ میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے. میں نے کہا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں. تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ یہ کیا ہے؟ رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بھی بلایا، فلاں نعت کا. یہ کیا ہے؟ اگر تو نمازی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے تو؟ میرے بھی فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہے، تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یہاں تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی ہے. تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے. اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے. یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، اور اس کے پاس ڈھیلے کا عمل نہ ہو. اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا. معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ ہوں. تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے. شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق. یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی لوگوں کی، لفظوں کے بڑے ماہر رہے، اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے، 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں مجالس میں. نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتا، بھاگتے جان چھڑاتے. مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے. کیا ہے یہ کیوں بوجھ بن گیا تیرے اوپر؟ غور کر، ڈر اللہ سے. میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے. اللہ تعالی ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے. کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا. میں عمل، اس سے مراد صرف ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل ہے وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا. پھر وہ استغفار کرے، پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگے، پھر وہ توبہ کرے. اس لیے کہ جو جتنا بڑا ہوتا تھا نا اس پہ خشیت بھی اتنی زیادہ طاری ہوتی، اس پر خشیت بھی اتنی جتنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، شدید زخم لگا، آپ آ گئے، بڑی زیادہ خون بہ گیا ہے. بہت سارے صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی آ گئے. تو جناب عمر رونے لگے. اب تو رونا آتا ہی نہیں لوگوں. حضرت محی الدین ابن عربی کہا کرتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا وہ طریقت کا مسافر بھی. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ کہتے تھے جس کو پورا ہفتہ ہو گیا نا طریقت کا مسافر بھی ہے، پر اللہ رسول کی یاد میں رویا نہیں. فرماتے تھے مجھے تو اس کے ایمان پر شک ہونے لگ گیا کہ 8 دن ہو گئے اسے خیال ہی نہیں آیا.
حضرت عمر میدان میں جس شخص کے کبھی پاؤں نہیں لڑکھڑائے، اللہ رسول کی بات آتی تھی تو دریا بہتے تھے آنسو، یہاں حال ہی کوئی نہیں، خشک خشک جملے اور جناب موٹے موٹے تراشے ہوئے فکرے اور لفظوں کی ہیرا پھیری، اس کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی۔ حضرت عمر رونے لگے، آخری وقت ہے، تڑپ رہے ہیں، آنسو بہ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود آ گئے، انہوں نے کہا عمر تیری ہجرت بھی بڑی باکمال تھی، تیرا اسلام قبول کرنا بھی بڑا ہی باکمال تھا، حضور بھی تجھ سے ہمیشہ راضی رہے، عمر تو روتا کیوں ہے یار؟ بات تو یہ ہے کہ جب تو نے خلافت سنبھالی تو پھر تیرے طریقے بھی باکمال ہی تھے، اور جب تو میدان میں اترتا تھا پھر بھی تیرے معاملات باکمال تھے، اور جب تو مال غنیمت بانٹتا تھا پھر بھی تو باکمال، یار ہر موقع پہ تو باکمال تھا تو جاتے دفعہ روتا کیوں ہے؟ ان کا استغفار دیکھو، ان کی توبہ دیکھو۔ حضرت عمر پھر رو پڑے، کہنے لگے عبداللہ لوگوں کو میری نیکیوں کا پتہ ہے، گناہوں کا تو نہیں نہ پتہ، وہ تو میں جانتا ہوں یا میرا مالک جانتا ہے نا، نیکیاں تو سب کے سامنے، پر من آنم کے من دانم، جو اندر چھپے ہوئے گناہوں کے ڈھیر ہے وہ تو میں جانتا ہوں۔ کہا تو نے میرے کلمہ پڑھنے سے لے کر میری حکومت تک میری ساری نیکیاں گنوائی ہیں، اب دعا کر میرے لیے کہ رب میری نیکیاں اور بدیاں برابر برابر کر دے، مجھے درجہ نہیں چاہیے، بس اللہ مجھے معاف کر دے، درجوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تو لوگ درجات لے کے بیٹھے، حافظ کہتا ہے کہ میں جتنے آیتیں ہوں گی اتنے میرے درجے بلند ہوں گے، پہلے درجوں والا کام تو کوئی کرنا۔